اپنے شوہر سے ہر بات کہنا محبت نہیں ہوتی اور ان سے کچھ باتیں چھپانا بے وفائی نہیں کہلاتی۔ بعض باتیں شوہر سے چھپانا عورت کے وقار، اس کے ذہنی سکون اور گھر کی خوشیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو کچھ ایسی باریک مگر اہم باتیں بتانے جا رہی ہوں جو اکثر خواتین نادانی یا بے وقوفی میں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا رشتہ مس انڈرسٹینڈنگز یا غیر ضروری غلط فہمیوں میں الجھ جاتا ہے اور خراب ہونے لگتا ہے۔ تو چلیں کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا۔ So let's start our today's vlog۔ السلام علیکم everyone، this is ثنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ Hopefully you all are doing great۔ I'm fine too، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے۔ بچیاں اسکول سے آنے والی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے مجھے گھر کے سارے کام وائنڈ اپ کرنا ہوتے ہیں۔ رات کی یہ مونگ اور مسور کی دال لیفٹ اوور فریج میں رکھی ہوئی تھی، اس میں نے آٹا ایڈ کیا ہے اور کچھ نارمل سیزلنگ ایڈ کر دی ہیں۔ بس ریگولر سیزلنگ جو ہم ہر کھانے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، زیرہ، دھنیا، نمک، مرچیں، ہلدی، یہ چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں کیونکہ آٹا ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا پھیکا ہو جائے گا۔ اچھا، آٹا میں نے گوندھ لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے سیٹل ہونے کے لیے رکھوں گی اور پھر اس کے پراٹھے بناؤں گی۔ تو یہ ایک بڑی ہیلدی آپشن ہے، بچے مزے سے کھا بھی لیتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر باریک پیاز کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے بس ایسے ہی آٹا گوندھ کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے پراٹھے بناؤں گی، آپ بھی دیکھیے گا، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اچھا، یہ شام کا کلپ ہے، میں نے رات کے لیے لوکی کی سبزی بنائی تھی۔ تو چلیں کھانا بناتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، گھر کے باقی کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ اچھا، شوہر اور بیوی کے رشتے میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بات اپنے شوہر سے بے دھڑک شیئر کرتے جائیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی کو لازمی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھنی چاہیے، اس طرح آپ کا رشتہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتانی۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے نیور ٹیل ہم اباؤٹ یور پاسٹ۔ اپنے ماضی کا ذکر کبھی اپنے شوہر سے نہ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا ایک ماضی ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ یقیناً آپ کے شوہر کا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا۔ آپ کے شوہر سے پہلے بھی آپ کے رشتے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے 2-3 رشتے ٹوٹ چکے ہوں، اور اگر ان رشتوں کا ذکر آپ اپنے شوہر سے کرتی ہیں اور آپ کے شوہر کی فطرت یا نیچر یا اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر الزام لگائے، آپ کے اندر خامیاں اور کمیاں نکالے کہ تمہارے تو پہلے بھی رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ دیکھیں، عورت کے ماضی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے سبق بھی ہوتی ہیں اور اس کی کمزوری بھی، مگر ان باتوں کی ہر تفصیل شوہر کے ساتھ بانٹ دینا ہمیشہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ مرد فطری طور پر حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنی بیوی کے ماضی کے معاملے میں۔ اگر آپ اپنے پچھلے رشتے، دوستیوں یا کسی ایسے شخص کا ذکر بار بار کریں گی نا یا تفصیل سے کریں گی تو شوہر کے دل میں تکلیف، حسد یا بدگمانی پیدا ہو جائے گی، ایون اگر آپ کے ارادے بالکل صاف بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ کی شادی اب ان سے ہو گئی، تو اس طرح کی باتیں مت بتائیں۔ Moving to the second point, that is never tell him about your saving and reserves۔ اپنی سیونگ کے بارے میں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اپنے شوہر کو کبھی مت بتائیں۔ آپ ارن کرتی ہیں یا چاہے آپ نہیں بھی ارن کرتی، شوہر سے پیسے لے کر جمع کرتی ہیں یا اپنی پاکٹ منی سیو کرتی ہیں، چاہے آپ کماتی بھی ہیں، آپ کا اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے یا جاب کرتی ہیں، وٹ ایور، تو اپنی بچت کے بارے میں اپنے شوہر کو نہ بتائیں، اسے کنفیوز رہنے دیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں، یہ اس کو مت بتائیں۔ اکثر خواتین گھر چلانے کے لیے شوہر سے ضروری کا خرچہ کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی اماؤنٹ لیتی ہیں اور اسے سیو بھی کر لیتی ہیں، بلکہ زیادہ تر خواتین تو بچت کرتی ہیں۔ تو اس طرح گھر کے خرچے سے جو بھی پیسے آپ کے بچتے ہیں آپ اسے سیو کرتی ہیں، تو اس بارے میں اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ الٹیمیٹ وہ انہی کے کام آنے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ پیسے جمع کر رہی ہیں اور انہیں بتا نہیں رہی۔ اگر ان کیس وہ آپ سے پوچھیں بھی آپ کی سیونگ کے بارے میں تو بس بات کو آئیں بائیں شائیں کر دیں، بالکل رائٹ اماؤنٹ مت بتائیں۔ ضرورت کے وقت یا ایمرجنسی فنڈ کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شوہر کے ہی کام آئیں، تو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں کو چھپا کر رکھنا عقل مندی ہے۔ اچھا، میں نے کچھ پیسے سیو کر کے رکھے ہوئے تھے تو کچھ دن پہلے ابھی ریسنٹ میں نے اپنے ہسبینڈ کو وہ ہینڈ اوور کیے تو وہ خوش بھی ہوئے اور وہ پیسے ہمارے کام بھی آ گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ وہی اچھی ہوتی ہے جو آپ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو اور ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آ جائے۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 3، یور پرسنل میٹرز۔ آپ کے اپنے خاندان میں گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کا کیا جھگڑا ہے، آپ کے کس بہن یا بھائی کا رشتہ آیا ہے، اس طرح کی پرسنل باتیں بھی اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کریں کہ آپ کے کس بہن یا بھائی کی شادی رکی ہوئی ہے، کس کا رشتہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں یا کس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میکے کے معاشی حالات یا فائنینشیل کنڈیشن بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ بس کہیں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک چل رہا ہے۔
اپنے میکے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہونے والی اپنی ہر لڑائی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اکثر خواتین نادانی میں یا بڑی دوستی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر بات ڈسکس کر لیتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، کسی سے بھی ہونے والی اپنی ہر لڑائی کو ڈسکس کرتی ہیں، اور بعد میں شوہر پھر آپ کی یہی کمزوریاں پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو تانا مارتے ہیں کہ تمہاری تو اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بنتی تو تم میرے گھر والوں سے کیا بنا کر رکھو گی، تمہارے تو اپنے بہن بھائی تمہیں اچھا نہیں سمجھتے یا تم سے تنگ ہیں۔ کئی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے والے لڑائی جھگڑے بھی اپنے سسرال میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں یا اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ میری بھابھی تو مجھے پوچھتی نہیں ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ تو یہ سب باتیں بتانے سے نا آپ خود کی ویلیو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں سسرال میں۔ اپنے گھر والوں کو برا کہہ کر آپ اپنی ہی ویلیو کو ڈاؤن کرتے ہیں، خود کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، نیور ٹیل یور ہسبینڈ اباؤٹ یور باڈی ویٹ۔ بہت سارے شوہروں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کو باڈی شیم کرتے رہتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ ہے تب بھی کرتے ہیں، اگر وزن بہت زیادہ کم ہے تب بھی کرتے ہیں، کبھی مذاق کے طور پہ کرتے ہیں تو کبھی سیریس ٹون میں کہہ دیتے ہیں تمہارا تو پیٹ لٹکا ہوا ہے، تمہاری کمر نہیں کمرہ ہے، تم تو ریسلر لگنے لگی ہو، یا کبھی کسی بھی اور چیز پر ٹونٹ مار دیتے ہیں، ہائٹ پر، بالوں پر یا رنگت پر۔ تو دیکھیں باڈی شیمنگ از باڈی شیمنگ، چاہے وہ مذاق میں ہو یا سیریس ہو۔ تو دیکھیں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے ویٹ کے بارے میں نہیں بتانا۔ آپ کا ویٹ اگر زیادہ ہے اور اگر شوہر آپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں بھی پوچھتے تو کبھی ان کے ساتھ اپنے ویٹ کو ڈسکس مت کریں، بس چھپا کر رکھیں، انہیں کنفیوز ہی رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ 70، 80 یا 90 بھی ہوتا ہے کئی عورتوں کا، تو اس ویٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ میں بھول گئی یا مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب آپ خود اپنے منہ سے اپنا ایگزیکٹ ویٹ انہیں بتا دیں گی نا کہ میرا 70 پلس ہے یا 80 پلس ہے، میرا تو 86 ویٹ ہے، تو وہ آپ کو انسیکیور کہیں نہ کہیں ضرور فیل کروائیں گے کہ تم اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھتی، تم کھاتی زیادہ ہو وغیرہ۔ تو یہاں میں آپ کو کہوں گی کہ بے شک عورتیں گھر میں مصروف رہ کر، گھر کی ذمہ داریوں میں بچے پیدا کر کے تھوڑا اوور ویٹ ہو جاتی ہیں، خود کا خیال نہیں کرتی، تو دیکھیں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، 10 to 15 منٹس واک کیا کریں اور اپنے کھانے کا بھی حساب رکھا کریں۔ اپنے شوہر کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، خود کو فٹ اور ہیلدی رکھنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 is never tell your weaknesses to your husband۔ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کبھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ کچھ بیویاں جذباتی یا سینٹیمنٹل ہو کر اپنے شوہر کو اپنی سب خامیاں بتا دیتی ہیں، اپنے شوہر کا پیار یا ہمدردی پانے یا اٹینشن پانے کے لیے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی خامیاں ان کو بتا دیتی ہیں۔ اس وقت تو آپ کے شوہر کا رویہ آپ کو بڑا ہمدردانہ لگتا ہے، آپ بڑی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا شوہر چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی میں ایک ایسا کمزور لمحہ ضرور آتا ہے جب آپ کا شوہر آپ کی انہی خامیوں، انہی کمزوریوں کا ذکر آپ کے سامنے کر کے آپ کو ہرٹ کرتا ہے یا کسی لڑائی میں ڈسکس کرتا ہے آپ سے بدلہ لینے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 6، شوہر کے گھر والوں کے خلاف اپنے دل کی باتیں اپنے شوہر سے مت کریں۔ اگر آپ کو سسرال کے کسی بھی فرد سے شکایت ہو تو بہت سوچ سمجھ کر بات کریں۔ بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بہن بھائیوں یا دوسرے رشتہ داروں کا رونا گانا کرتی رہتی ہیں۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بات بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، خاص کر کے جو میری بہنیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، وہ اکثر اپنے ان لاز سے تنگ ہوتی ہیں، تو پھر جیسے ہی ان کے ہسبینڈ کام سے واپس گھر آتے ہیں تو کھانے کا بھی پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی امی نے آج یہ کہا، مجھ سے ایسے کہا، آپ کے بھائی نے مجھے یہ بول دیا، آج آپ کی فلاں پھپھو یا فلاں خالہ آئی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ کہا۔ ٹھیک ہے، کئی دفعہ آپ کے گلے شکوے بجا بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں یہ پریکٹس اگر روز آپ اپنے شوہر کے ساتھ کریں گی نا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہی سوچیں گے کہ آپ کا تو کام ہی بولنا ہے، بس ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں سے یا والد والدہ سے جا کر لڑنا تو نہیں شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے خود ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کے بہن بھائی یا ماں باپ کیسے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذکر بار بار کر کے آپ اپنے شوہر سے دوریاں بڑھا لیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، نیور شیئر یور فیلنگز ود ہم۔ یعنی اپنی ہر سوچ اور ہر دلی بات بھی شیئر مت کریں۔ عورت کے دل میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، مگر ہر سوچ فوراً بتا دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں صرف آپ کی اپنی ذاتی فیلنگز ہوتی ہیں جنہیں وقت، ماحول یا حالات بدل دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات بتانا اکثر رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم عورتوں کو کبھی رینڈم تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں، یعنی ایسی سوچیں جو ہمیں بہت پریشان اور سٹریسفل رکھتی ہیں. جیسے کسی کے ہاں کچھ برا ہو گیا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. مطلب ہم اس طرح کی سوچوں میں پریشان رہتے ہیں، یا کسی اور معاملے میں کسی بھی اور قسم کی نیگیٹو تھاٹ کو دماغ میں سوچ کر پریشان ہوتے ہیں. تو ہم یہ اپنی نیگیٹو سوچیں یا نیگیٹو فیلنگز اپنے شوہر کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے یا مجھے یہ سوچ پریشان کرتی ہے. تو شروع میں تو ہمارے ہسبینڈ ہمیں سمجھائیں گے، ہماری ٹینشن کو بھی ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بعد میں جب آپ کے درمیان کسی بات پر نوک جھونک ہوگی تو وہ اسی بات کو ہی مذاق میں کریں گے کہ تم تو ایسے سوچتی ہو، تمہاری تو سوچ ہی نیگیٹو ہے، اس دن تو تم مجھے ایسے کہہ رہی تھی. تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کی جو بھی سوچیں ہیں آپ انہیں اپنی حد تک رکھیں، ان کو نہ بتائیں. تو اس طرح کی سوچیں آپ کو تنگ کرتی ہیں تو کنٹرول بھی آپ نے ہی کرنا ہے. دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر کسی کو آنا ہے تو وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اسی طرح یہ سوچیں آپ کے ذہن میں آپ کی اجازت سے آتی ہیں. آپ جتنا انہیں زیادہ سوچتے رہتے ہیں اتنی ہی یہ مزید جگہ بناتی رہتی ہیں. پوائنٹ نمبر 7، کچھ شوہروں کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوتا. وہ بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے. میاں بیوی کا رشتہ پیار پر چلے نہ چلے، رسپیکٹ پر تو تا قیامت چل سکتا ہے. تو اگر شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں آہستہ آہستہ شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے ایز اے وائف اس چیز کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کرنا کہ آپ کا اپنے شوہر میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. بے شک آپ کے شوہر کے تلخ رویے اور بد مزاجی کی وجہ سے آپ اس سے دور ہو گئی ہوں، لیکن اس کو یہ شو نہ کریں. دیکھیں، عورت کے دل میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ناراضیاں، اداسیاں اور بے چینی جمع ہوتی رہتی ہے، لیکن ہر چھوٹی ناراضی شوہر پر فوراً ظاہر کر دینا یا ہر روز کوئی نہ کوئی گلا شکوہ کرنا رشتے میں بوجھ ڈال دیتا ہے. اس لیے ہر احساس فوراً اپنے شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہوتا. کچھ ناراضگیاں وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں صرف آپ کے اپنے دل کے اندر ہی حل ہونا بہتر ہوتی ہیں. اس لیے غیر ضروری باتوں کو جانے دیں، ضروری باتیں وقت پر کریں. تو دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ الفاظ سے ہی نہیں بنتا، کبھی کبھی خاموشی بھی اسے مضبوط کرتی ہے. ہر بات اپنے شوہر کو بتانا سمجھداری نہیں، اور ہر بات چھپانا بے ایمانی نہیں. اپنی ذات کی حدود، اپنے دل کے راز اور اپنے گھر کی عزت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں. ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی رکھتی ہے. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود دا برانڈ نیو کانٹینٹ in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot.